الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللہ علیم حکیم۔ حمد و ثنا خالق کائنات کی منزہ اور پاکیزہ ذات کے لیے، درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ فدا بی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، احباب ذی وقار کے سامنے قرآن مجید میں سے میں نے بترتیب 14 اور 15 نمبر آیت انشاءاللہ تعالی اس کا معنی اور مفہوم سورہ توبہ 10واں نمبر پارہ انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ جو ہے احباب کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین بیان کرنے کی، عمل کی پوری زندگی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان سے لڑو، اللہ رب العالمین عذاب دینا چاہتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے ان کو۔ یہ جو حکم آ رہا ہے نا، یہ حکم جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، قسمیں اٹھائی گئی اور ان لوگوں نے معاہدے کو توڑ دیا، اس کے بعد 120 دن کی مہلت ملی، 4 مہینے کی مہلت کے بعد اللہ رب العالمین نے جو بندہ امان مانگنا چاہتا تھا اسے امان دی۔ امان کے بعد جس بندے نے ایمان نہیں لایا، اسلام کو قبول نہیں کیا اور دین اسلام میں نہیں آیا، اس کو اس کے بعد حکم مل گیا کہ تو اپنی امن کی جگہ کی طرف چلا جا اور جزیرہ عرب کو چھوڑ دے۔ اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا، معاہدے کو توڑ دیا۔ ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو ان کا حکم بیان فرمایا ہے وہ ان آیات میں آ رہا ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے جن لوگوں نے معاہدے کو توڑا۔ قاتلوہم، ان سے لڑنا ہے۔ پہلے معاملہ اور ہوتا تھا، جو اللہ کے عہدوں کو توڑتے تھے اللہ طور پہاڑ کی شکل میں ان کے اوپر پہاڑ کر دیتا، یا اپنے عذابوں کو نازل فرماتا۔ قوم لوط پر، قوم شعیب پر، بڑی بڑی قوموں پر اللہ رب العالمین نے مختلف قسموں کے عذاب نازل فرمائے ہیں۔ ان کے عذابوں کی یہ شکلیں تھیں کہ اللہ ڈائریکٹ عذاب دیتے تھے۔ اب اللہ رب العالمین کا انداز بدل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے عہدوں کو توڑا اللہ خود عذاب دینا چاہتا ہے۔ کن کے ذریعے؟ مومنین اور مسلمانوں کے ذریعے، مسلمانوں کے ہاتھوں کے ذریعے۔
ایسے عذاب دینا چاہتے ہیں اللہ۔ وَيُخْزِهِمْ، دوسری بات، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ رسواہی، جو یہ گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہماری فوج میں بڑی پاور ہے، ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، ہم بڑی قوت والے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں پوری کرۂ ارض پر دکھاؤں گا کہ میں نے ان لوگوں کو کیسے ذلیل کرنا اور ذلیل کر کے دکھاؤں گا۔ وَيُخْزِهِمْ، یہ لفظ ایسا ہے کہ میں ان کو رسوا کر کے دکھاؤں گا۔ اور رسواہی اللہ نے اپنے عذاب آسمانوں سے نازل کر کے نہیں دکھانی، مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ نے رسوائی دکھانی، اور دنیا نے دیکھ لی ہے کہ کس طرح آج وہ لوگ پریشان ہیں، اور آج کس طرح ان لوگوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے دین اسلام کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے ان کو توڑا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دنیا میں رسوا کر کے دکھا دیا۔ جو اپنی فوج پر، اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے، آج اللہ نے ان کی عزت کو پامال کر دیا، اس وقت بھی کر کے دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں ان پر، تمہاری ان پر، کہ تم لڑو، میدان میں آؤ، میں اللہ آسمان سے تم پر اپنی خاص مدد نازل فرما دوں گا، اور تم پر مدد آئے گی وہ، اور ان کے مقابلے میں اللہ تمہیں غالب کرے گا اور فتح نصیب فرما دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اے دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، او مظلوم مسلمانوں، پریشان نہ ہو، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، میں اللہ مومنوں کے دلوں کو شفا یاب کر دوں گا، دلوں کو سکون دے دوں گا۔ مومنوں کے دلوں کو جب ان کی لتریشن ہوگی، ان کو مارا جائے گا، سامنے رسوا ہوں گے، ان کی عزت پمال کر دی جائے گی، آج بھی جو مومن لوگ ہیں وہ بڑے خوشحال ہیں، اور ان کے دلوں کو اللہ نے سکون دیا ہے کہ ان کی ساری ٹیکنالوجی فیل کر کے رکھ دی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے، میں اللہ پہلے عذاب بھیجتا تھا، اب میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہوں، تو مومنوں کے دلوں کو میں سکون دینا چاہتا ہوں۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اے دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، میں تمہارے غصے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیچھے تو وَيَشْفِي صُدُورَ سے بات سمجھ آ رہی تھی کہ ان کو مارا مقابلے میں مسلمانوں نے، اور ان کو مغلوب کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو سکون دیا۔ اس کے بعد سکون ملنے کے بعد ایک چیز اور رہ جاتی ہے انسان کے اندر، جو ایسے تاثر پیدا کرتی ہے جس سے انسان کو غصہ آتا ہے۔ میری بات تھوڑی سی غور سے سننے والی ہے۔ انسان کو غصہ پھر بھی آتا ہے، مار بھی لیا، سب کچھ کر لیا، وہ غصہ کس چیز کا آتا ہے کہ ہم نے معقومی میں ان کے اندر زندگی گزاری تھی، ہم بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ہم تمہارے دلوں کے غصے کو بھی نکال دیں گے، تمہیں محکومی سے نکال کے اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں حاکم بنا دیں گے۔ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، انشاءاللہ یہ آگے چل کے اور بھی آئیں گی، اور اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے محکومی سے نکالا، روم دیا، شام دیا، ایران دیا، جناب اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اللہ نے ملکوں پر ان لوگوں کو فتح دی، اور ان کے دلوں سے غصہ نکالا، ان کے سینوں کو صاف کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مارے کھاتے تھے جناب امیہ کی، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی، اور صہیب رومی جیسے
اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو جناب روندا گیا اور مارا گیا. اللہ رب العالمین نے وہ وقت بھی دکھایا کہ جو زمین پر گرے پڑے ہوتے تھے اللہ نے کیسر و کسرا کی حکومتیں ان کے قدموں میں رکھ دی. کس چیز کے ساتھ؟ اسلام میں آنے کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ نے ان لوگوں کو رسوا کیا ہے. اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ تھا اور اللہ رب العالمین نے کر کے دکھایا. پھر ہاں اللہ فرماتے ہیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ. یہ آیت جو ہے نا اس کے اندر بڑی پیاری بات ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے معاف کر دے. کوئی معافی مانگنا چاہتا ہے، دین اسلام میں آنا چاہتا ہے، اللہ اسے معاف کر دے گا. اس آیت سے یہ بات نکل رہی ہے. فتح موقع کے موقع پر بڑے بڑے لوگ آئے. اور ایک بات یاد رکھو، جو ملک زیادہ طاقت میں ہوتا ہے، زیادہ قوت میں ہوتا ہے، دنیا اس کی طرف چلی جاتی، لوگ اس کی طرف چلے جاتے، اس کا دین قبول کر لیتے، اس کا مذہب قبول کر لیتے. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے ہاتھوں سے انہیں ماریں گے، ان کو ذلیل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے سینوں کو سکون دیں گے، تمہارا غصہ ختم کر دیں گے، اور تمہیں فتح سے ہم کنار کر دیں گے. دنیا تمہاری طرف دوڑی آئے گی، جو بھی آئے گا اللہ چاہے گا اسے معاف کر دے گا. اسلام میں آ جائے. اور پھر آئے جب مکہ فتح ہوا، اکرمہ بن ابی جال بھی آیا، سردار تھا، اور بھی بڑے بڑے آئے. اکرمہ کہتا ہے کہ میں دوڑ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لی ہے. جب میں کشتی میں بیٹھا سفر کر رہا تھا تو دریا کے اندر کشتی جو ہے یہ ڈڈولے کھانا شروع ہو گئی، ڈولنا شروع ہو گئی. تو میں پریشان ہو گیا. اس جگہ پر ملا بیٹھا تھا، ہم نے اس کے قریب بیٹھے ہوئے بڑی آوازیں دی اپنے بتوں کو جن کو ہم بچپن سے دیکھتے تھے، پوجتے تھے، جن کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. بڑی آوازیں دی، کوئی بھی نہیں آیا. اتنا پریشان ہو گیا، یہاں کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے. ملا مسکراتا ہے اور دیکھتا ہے. ملا نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اب بے بس ہو چکے، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، ملا کہتا ہے اخلصوا دعا، اپنی دعا کو خالص کرو، کسی کو اس دعا میں شریک نہ کرو. اکرمہ کہتا ہے اخلصوا دعا کا کیا مطلب ہے؟ میں یہاں دنیا کا کوئی خدا کام نہیں آتا، یہاں وہی کام آتا ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہی کام آتا ہے بس. تو اکرمہ نے پھر ہاتھ اٹھائے، دعا کی. جب دعا کی تو اللہ رب العالمین نے کشتی کو پار لگا دی. ساتھیوں نے کہا اکرمہ چلو بھاگیں آگے. اکرمہ کہتا ہے اب نہیں بھاگنا. جس نبی کے خدا نے ہمیں بچایا ہے ہم اس نبی سے ڈر کے بھاگے ہیں، تو اب بھاگنا نہیں ہے، اب ہم نے واپس جانا ہے. اکرمہ واپس چل پڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دین اسلام کے اندر داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. اور بھی بڑے بڑے آئے. ایک مسلمان نے امان دے دی، ایک عورت نے امان دی ایک بندے کو، اس کی امان بھی قبول ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے لوگ جو دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان کو موقع میسر فرما دیا. اور تتاریوں کے دور کے اندر جب بغداد پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے تو بغداد کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے ان سرداروں کو ہی توفیق دی، یہ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے اور دین اسلام نے ان کو پھر بھی قبول کر لیا، اور جو مارنے والے تھے وہ دین اسلام کے محافظ بن کے بیٹھ گئے. صنم خانے کے جو بڑے بڑے جناب پوجنے والے تھے مکہ کے اندر، ابو سفیان جیسے اور جناب اکرمہ جیسے، بعد میں
اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی توفیق دی ہے، یہ بھی دین اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے دین اسلام کی، اور اللہ جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ہاں واللہ علیم حکیم، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔